السلام علیکم دوستو، آج 29 رمضان المبارک کو دو تین بڑی خوشی کی باتیں بھی ہیں اور تھوڑی سی کچھ اداسی کی باتیں بھی ہیں۔ ایک تو رویت ہلال کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ ہم اکٹھے عید کریں گے اور 30 روزے بھی کافی عرصے کے بعد ہم 30 روزے رکھیں گے۔ میں پوری قوم کو 30 روزے عید کی مبارک سے پہلے میں 30 روزے پورے ہونے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس دفعہ پورے 30 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی باتوں کو قبول فرما لے۔ باقی سیاسی حوالے سے رمضان المبارک میں بھی پاکستان میں ایک ہلچل رہی ہے اور ایک عجیب قسم کی بے یقینی کی کیفیت تھی۔ تو آج عدالت سپریم کورٹ میں مختلف سیاسی جماعت کے قائدین کو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اکٹھا کیا تھا کہ آپ آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ بڑی ایک مثبت پیش رفت تھی اور خوشی کی بات تھی کہ ملک میں عجیب قسم کی کیفیت تھی۔ یہ کیفیت ایک حل کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی، تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی۔ اور اس میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں اس میں بھی کچھ خاص ڈیولپمنٹس ہوئی، جیسے بلاول بھٹو فضل الرحمان صاحب کو ملنے کے لیے گیا اور وہاں پر عدالت عالیہ میں وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب تھے پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے کے لیے، اور فواد چودھری صاحب تھے پیپل پارٹی کی طرف سے، وہاں پر نیر بخاری بھی تھا اور قائرہ صاحب بھی تھے۔ اسی طرح سے دوسری جماعتوں کی بھی نمائندگی تھی اور سب نے مثبت عندیے دیے تھے، اور سراج الحق صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان کا بھی مثبت عندیہ تھا۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سارے مل کے بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں کہ الیکشن کے لیے تعین ہو جائے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ انیشیٹو جو لیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، اس سارے کیے دھڑے پر دھڑا دھڑ فضل الرحمان صاحب منظر پر طلوع ہوتے ہیں اور انہوں نے ساری کایا ہی لپیٹ دی۔ ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے بھی بعد میں کچھ کہا، وہ آپ خود سن لیجئے۔ فضل الرحمان صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، میں نے انتہائی توجہ کے ساتھ ان کو دیکھا ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا جب مختلف جرنلسٹ ان سے سوال کر رہے تھے تو آج یہ مولانا صاحب بھی کوئی مثبت بات کریں گے۔ ویسے بھی مولانا سے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے دیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کی توہین ہو جاتی ہے۔ اب علماء کی میں آپ کو پہچان کروا رہا ہوں۔ یہاں پر مولانا فضل الرحمان پہ میں دو باتیں ضرور کروں گا کہ میں نے وہ پوری پریس کانفرنس توجہ سے دیکھی، اور 2-3 روز پہلے مولانا عبدالشکور صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ایک انتہائی المناک حادثہ تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا حادثے میں، تو اسی روز افطاری پر عمران خان نے بھی وہاں پر سپیچ کی زمان پارک میں افطاری میں، تو انہوں نے انتہائی دکھ کا اظہار کیا مولانا عبدالشکور صاحب کی ساتھی اس موت پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا، اور انہوں نے ان کے لیے بڑے اچھے لفظ کہے، دعا کی عمران خان نے کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ ایک اچھے انسان تھے۔ میں نے ان کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا، اور وہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت جس کے لیے اچھا مزے کی بات ہے کہ 3 دن پہلے مولانا عبدالشکور صاحب کے بارے میں اب میں نے کافی ساری ریسرچ کی ہے، پہلے میری بھی اتنی ریسرچ نہیں تھی۔ وہ اعلیٰ کردار کے ایک انسان تھے، میں ان کے بارے میں یہی رائے دوں گا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ دکھ کا پہلو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی جماعت کے لیے اور جن کے اقتدار کے لیے مولانا عبدالشکور صاحب اور انہی جیسے بہت سے اور لوگ بھی ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی وجہ سے اقتدار مولانا فضل الرحمان اور اس کے بیٹے اسد محمود اور ان کی نسلوں کو ملتا ہے۔ ان کے حوالے سے جب مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا ایک صحافی نے، تو اس سوال کے دوران ہی ایک اور صحافی نے بھی ساتھ سوال کر دیا۔ تو پہلے تو ان کی حادثاتی موت کے حوالے سے انہوں نے ان کے چہرے پہ کوئی دکھ کے تاثرات آپ توجہ سے دیکھیے۔ مولانا صاحب کا اتنا قریبی ساتھی ایک حادثے میں انتقال ہے، حادثاتی موت جو ہوتی ہے کہ انتہائی ایک المیہ ہوتا ہے، کوئی دکھ کے تاثرات نہیں تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ہی صحافی نے اس کے بعد عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی بات کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے زوردار اس طریقے سے، ہم اسکول کے زمانے میں اسکول سے بھاگ کر کبھی کبھی وہ پنجابی فلمیں آتی تھیں تو ان میں بڑی اونچی آواز سے بڑی بڑی مونچھیں والے ہوتے تھے، وہ ایکٹر ہوتے تھے سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی، وہ کہکا لگاتے تھے، اس طرح سے مولانا کہکا لگا رہے ہیں۔ آیا کسی آدمی کا اتنا قریبی ساتھی دنیا سے چلا جائے، اس کو اس طرح کی ساتھی موت اس کی واقع ہو جائے، تو آپ کے چہرے پہ غم کے تاثرات آیا کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب یا کہکے برستے ہیں۔
آپ اس کے باوجود کہ آپ کا اتنا قیمتی ساتھی دنیا سے آپ چلا گیا اور آپ بجائے دکھی ہونے کے اس پر بات کرتے، اس پر آپ بات بھی نہیں کی. آپ نے مولانا عبدالشکور مرحوم اس کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کے لیے 2 لفظ نہیں کہے، اور آپ کیا لگا رہے ہیں. آپ اس کو ضرور دیکھیے، اس سے آپ کو مولانا فضل الرحمان کا اصلی چہرہ نظر آئے گا. ویسے آپ گفتگو کرتے ہیں، ویسے بھی گالی گلوچ بیزو کا چلے. اور ایک اور بات آخر میں یہیں پہ میں بات ختم کروں گا. ہم مسلمان اگر ہیں تو اس کے علاوہ مسلمان ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آدمی نہیں اپناتا، جس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت نہیں ہو سکتی، عالم دین تو بہت بڑی بات ہے یار. عالم دین کو چھوڑو، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، میرے پاس سیرت کی کم از کم میرے خیال ہے 10-12 کتابیں تو موجود ہیں. اعلیٰ درجے کے جو سیرت نگار ہیں ان کی کتابیں میں نے سب کا بڑا منیوٹلی مطالعہ کیا ہے. الحمدللہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا بھی ایک عجیب قسم کی آدمی کو قلبی سکون ملتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پڑھتے ہیں. یہ میرے سامنے تحصیل نیکٹر یہ رکھی ہوئی ہے، سیرت پر یہ کتاب ہے، یہ انعام یافتہ. اس کتاب پر میں بعد میں بات کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا آپ کے دل کو ٹھنڈک دیتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب، میں آپ کے لیے، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک گناہ گار سا، ادنا سا، نالیک سا امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے کہیں نہیں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگا کے کبھی ہنسے نہیں، اور دھانے مار مار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روئے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا تھا. میں نے سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے. اگر اس میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بہت ہی زیادہ کوئی خوشی کی بات ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے. بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی، اتنا مسکراتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کھلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آ جاتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی غم آتا، دکھ آ جاتا، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے وہ پورا واقعہ آپ پڑھیں. عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پڑھیں. یہ 2 موقع آتے ہیں. تو کہتے ہیں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی میت دیکھی، اپنے چاچا کی بہت محبت کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور آنسو کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اتنا درد اور اتنا کرب تھا اپنے چاچا کی اس حالت میں لاش دیکھ کے. وہ آپ خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں. آپ پورا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح، میں آپ کو اتنی اچھی طرح سے بیان نہیں کر سکوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکی کی آواز نکلی. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کہکا لگا کر ہنسے اور نہ کبھی آواز کے ساتھ روئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ مولانا عبدالشکور کی موت پر یہ کہکا کس بات کا لگا رہے ہیں؟ پاکستان کے لوگوں سے میری درخواست ہے، جمعیت کے لوگوں کی، اس پہ سوچیے گا ضرور. ہم علماء کرام سے محبت کرتے ہیں. علماء کرام ان علماء کرام سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے سچے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے. اور یہ رمضان کے حوالے سے آخری دعا میں اپنے ملک کے لیے یہی کروں گا. کل آخری روزہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے تقدس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے، اور پاکستان میں ہمیں اہل عقل اہل فکر حکمران عنایت فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا اپنا ابن اسکندر خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.